تاریخ ساز، دنیا گر، انشے سیریل، 7واں انشا، شارق علی۔ وہ دن یادگار ہی نہیں، تاریخ ساز بھی تھا۔ پروف نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، کون سا دن؟ میں نے پوچھا۔ بولے، 27 اپریل 1994 کا روشن دن۔ بے حد دلکش مسکراہٹ والے ایک سیاہ فام شخص نے دنیا بھر کے ٹی وی اسکرین پر پرجوش عوام کی تالیوں اور نعروں میں جنوبی افریقہ کے پہلے نسلی برابری والے الیکشن میں ووٹ ڈالا اور نفرت کی دیوار گرا دی۔ اس نسل پرستی کا پس منظر صوفی گفتگو میں شامل ہوئی۔ پروف بولے، 1650 میں پہلی بار جب ڈچ مہمجو اور مقامی افریقی کسانوں کا آپس میں رابطہ ہوا تو ان گنت مقامی لوگ ڈچ لوگوں کی لائی ہوئی بیماریوں کا شکار ہو کر وفات پا گئے تھے۔ بہت سے بے گناہوں کو ان ظالم حملہ آوروں نے قتل کر ڈالا اور اپنا پہلا شہر کیپ ٹاؤن بسایا۔ مالی لحاظ سے یہ سارا علاقہ بے حد فائدہ مند تھا۔ 18ویں صدی میں بالآخر انگریزوں نے اس خطے پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے باوجود بہت سے ڈچ کیپ ٹاؤن ہی میں رہ گئے اور انہوں نے مل کر یونین آف ساؤتھ افریقہ نامی سفید فام نسل پرست حکومت قائم کر لی۔ اکثریتی مقامی سیاہ فام آبادی کے مقابلے میں اقلیتی اقتدار برقرار رکھنے کے لیے نسل پرستی پر مبنی نظام حکومت ان کی ضرورت تھا۔ 1913 میں پہلا نسلی قانون پاس کیا گیا جس کے تحت مقامی لوگوں کو بعض ملازمتوں کا ملنا ناممکن قرار دیا گیا۔ 1948 میں سفید فام افریکانر نیشنل پارٹی نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور اپارتھائڈ کو قانونی اور سیاسی نظام کے طور پر اپنا لیا۔ اپارتھائڈ یعنی نسلی بنیاد پر تقسیم۔ مقصد سیاسی طاقت، مراعات اور وسائل سفید فام اقلیت کے ہاتھ میں رکھنا تھا۔ مقامی لوگ بھی قبیلوں کی بنیاد پر تقسیم کیے گئے کیونکہ سیاسی لحاظ سے مقامی آبادی کو جو واضح اکثریت میں تھی خود اپنے ہی ملک میں بنیادی حقوق اور وسائل کے استعمال سے زبردستی روکنے کے لیے انہیں متحد نہ ہونے دینا ضروری تھا۔ نسلی بنیاد پر شناختی کارڈ بنائے گئے۔ مقامی لوگوں کو بعض جگہوں پر جانے، اہم ملازمتوں اور سہولیات پر پابندی، مختلف نسلوں کی آپس میں شادی کو جرم اور ووٹ کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ اس نظام کے خلاف مزاحمتی تحریکیں شروع ہوئیں۔ نیلسن منڈیلا سب سے توانا آواز بن کر ابھرا۔ کچھ اور تفصیل منڈیلا کی، رمز نے کہا۔ بولے، 1918 میں جنوبی افریقہ کے ایک اعلیٰ نسب قبیلے میں پیدا ہونے اور بہترین تربیت پانے والے کو یونیورسٹی میں قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خوش قسمتی ملی۔ طالب علمی کے دور میں اس نے مزاحمتی کارکن کی حیثیت سے جدوجہد کا آغاز کیا۔ 1944 میں افریقن نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ یہ ایک منظم سیاسی پارٹی تھی۔ جلد ہی اس نے ANC کے یوتھ ونگ میں ممتاز مقام حاصل کر لیا۔ اس نے ساتھیوں کو قائل کر لیا کہ انہیں گاندھی اور مارٹن لوتھر کنگ کے نظریے کو اپنا کر جدوجہد جاری رکھنا چاہیے، یعنی تشدد کے بغیر پرامن سیاسی جدوجہد۔ 1960 کے عشرے میں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ 27 سالہ جیل کے دوران سفید فام حکومت نے اسے لالچ بھی دیے اور دھمکایا بھی، لیکن وہ اپنے اصولوں پر قائم رہا۔ آزادی اور اپنی قوم سے سچی محبت اس کی طاقت تھی۔ جیل میں رہتے ہوئے بھی وہ سیاسی جدوجہد اور جنوبی افریقہ کے مسئلے کو عالمی منظرنامے پر زندہ رکھنے میں کامیاب رہا اور ایک عظیم قائد بن کر ابھرا۔ 1990 میں عالمی دباؤ کی وجہ سے وہ آزاد ہوا۔ تمام نسلوں کے مساوی حقوق کے حامی کو 1993 میں امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ آزاد ہونے کے بعد اس کی سیاسی جدوجہد میں بے حد تیزی آ گئی۔ اس ساری جدوجہد کے دوران کئی بار ایسے مواقع آئے جب خانہ جنگی شروع ہو سکتی تھی۔ نیلسن منڈیلا کی امن پسند اور ذہین سوچ نے تشدد کو ابھرنے نہ دیا اور ہونے والی خانہ جنگی ٹل گئی۔ بالآخر ظلم کی سیاہ رات ڈھل گئی۔
اور وہ 1994 میں پرامن ووٹ کی طاقت سے آزاد جنوبی افریقہ کا پہلا صدر بنا۔ 6 بچوں اور 20 پوتے پوتیوں کے ساتھ ہنستی مسکراتی خاندانی زندگی گزارنے والا تاریخ ساز قائد۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔